سر آپ نے کہا تھا پارس ضیاء کی کوئی کمزوری ڈھونڈنے کو مل گئی ہے، اپنے کہے کے مطابق پیسہ تیار رکھیے گا۔ اس نے سلیمان یزدانی کو کال کر کے خوش ہو کر کہا۔ کیا سچ میں؟ سچ کہہ رہے ہو فائق؟ جی سر بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پارس کا کل نکاح ہوا تھا اور آج رخصتی تھی، یہ پکی خبر ملی ہے مجھے، فائق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ اس کی کمزوری کہاں سے ہوئی؟ سلیمان یزدانی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ سر خود سوچیں، پارس نے آج تک کسی لڑکی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اور اس لڑکی سے شادی کرنا کچھ تو ہوگا نا۔ اور ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے۔ اور جانتی ہے بیٹی کس کی ہے؟ فائق نے کمینگی بھرا کہکھا لگاتے ہوئے کہا۔ کس کی ہے؟ سلیمان یزدانی نے تجسس سے پوچھا۔ حسن اصغر کی، جس کا بزنس کی دنیا میں اپنا نام ہے، اور یہ پارس کا حالو ہے۔ مطلب ایک تیر سے دو شکار، فائق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واو واٹ! لیکن کوئی نیوز کیوں نہیں آئی ان کی شادی کی؟ سلیمان یزدانی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا پریس کو، اور اچانک سے شادی کی ہے۔ خیر میرا پیسہ تیار رکھنا، فائق نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس سے پہلے لڑکی کو میرے قبضے میں دو، میں تم پر پیسوں کی برسات کر دوں گا۔ بس پارس کی ہار چاہیے، سلیمان یزدانی نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھی ہو جائے گی، ایک موقع کی تلاش اور لڑکی ہمارے پاس، فائق نے کہکھا لگاتے ہوئے کہا۔ انتظار رہے گا، سلیمان یزدانی کہہ کر فون رکھ گیا۔ پاکیزہ جو پارس کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے مسلسل رو رہی تھی، پارس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ پاکیزہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پارس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ کر پاس پڑی باسکٹ میں اچھال دیا۔ پاکیزہ اپنی حد میں رو۔ پارس نے پاکیزہ کے یوں سگریٹ کھینچ لینے پر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر سرد مہری سے کہا۔ پارس میری ساری حد تو تم سے شروع ہو کر تم پہ ختم ہو جاتی ہے، اور تم جتنی دفعہ پیو گے میں ایسے ہی چھین لوں گی، پاکیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے پارس غصے میں کچھ اور کہتا، بادل زور سے گرجے اور دیکھتے ہی دیکھتے برسنے لگے۔ پاکیزہ نے ڈر سے اپنے بازو پارس کی گردن کے گرد حائل کر دی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، کیونکہ اسے بارش اور بادل کا گرجنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تو پاکیزہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں تمہیں قبول ہوگی؟ پارس نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاکیزہ کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبراتے ہوئے ایک نظر پارس کو اور پھر باہر برستی بارش کو دیکھا۔ ہاں قبول ہوگی، پاکیزہ نے اپنا آپ اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لرزتی آواز میں کہا۔ تو پھر میں چاہتا ہوں آج کی رات تم بارش میں بھیگ کر گزارو۔ وہ جذبات سے حالی آواز میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے جانے لگا اور گارڈن سائڈ پر لا کر اسے چھوڑ دیا۔ پاکیزہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ بارش کی بوندیں ان دونوں کو بھگونے لگی۔ اتنی دیر میں بادل پھر سے گرجے۔ پاکیزہ نے ڈر سے آگے بڑھ کر پارس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ پلیز یہ مت کرو، تم جانتے ہو نا مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، مجھے ڈر لگتا جب یہ بادل گرجتے ہیں، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو لایا ہوں، پارس نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس تو کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ پارس نے اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر کہا۔ میں بھیگوں گی اس بارش میں، تو تم ساتھ ہو تو اس بارش میں بھیگتے ساری زندگی بھی گزار دوں گی، پاکیزہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، جبکہ سردی کے باعث اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں یہاں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا؟ میں تو آرام سے جا کر سو جاؤں گا، اور تم یہاں بھیگو گی، وہ بھی اکیلی۔ ان بارش کی بوندوں کو انجوائے کرو، پارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی مٹھی سے اپنی قمیض آزاد کروا کر 2 قدم دور ہوا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ پاکیزہ نے خوف سے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے پارس کی جانب قدم بڑھا کر پوچھا۔ پاکیزہ وہاں ہی رہو،
ابھی تو تم کہہ رہی تھی جو میں بولوں گا وہ کرو گی. پلٹ رہی ہو اپنے الفاظ سے تم مسز پارس. پارس نے جلتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. پاکیزہ کے قدم وہیں تھمے اور وہ اس کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی. میں نہیں آؤں گی پارس اندر. پاکیزہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے کہا. گڈ. ہیپی فرسٹ ویڈنگ نائٹ. پارس سکون سے کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زیاد جو ایسے ہی باہر جانے لگا تھا لیکن عنایہ کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو اس میں چلا گیا مگر اسے ٹیرس میں کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگا. وہ میں بس یہ بارش انجوائے کر رہی تھی. اندر کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا تو ادھر آ گئی. عنایہ جو زیار کی یوں بولنے پر بوکھلائی تھی پھر سنبھل کر اداسی سے بولی. ہاں مائی فیوچر وائف بارش ایسے انجوائے کرتے ہیں. زیار نے بارش کا پانی عنایہ کے چہرے پر اچھال کر کہا. عنایہ نے صدمے سے زیار کی جانب دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ بارش میں بڑھا کر اس پر پانی اچھالنے لگی. اور یہ غلط بات ہے. زیار نے منہ پھلا کر خود کے بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا. خود کرو تو ٹھیک میں کروں تو غلط. شوہے نہ ہو تو. عنایہ نے واپس سے پانی اپنے ہاتھ میں بھر کر اس کی طرف اچھال کر کہا اور ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی. کچھ دیر پہلے والی اداسی کا اثر زائل ہو گیا تھا. زیار مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عنایہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. ہنستی رہا کرو. بہت خوبصورت لگتی ہو. یہ اداسی کے رنگ تمہارے چہرے پر ذرا نہیں جچتے. زیار نے اس کے قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ زیار کی بات بار بار سوچ کر عنایہ کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی. یعنی وہ میرے لہجے سے اداسی پہچاننے لگا ہے. عنایہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے خود سے کہا. چلو اب نوافل بھی ادا کر لیے کیا میں آپ پر تھوڑی محبت برسا سکتا ہوں؟ اسد نے پریا کے قریب جا کر اس کے کان میں آہستگی سے کہا. اسد کے الفاظ کی گہرائی سمجھ کر اس کے گال دہکنے لگے. نہیں مجھے بھوک لگی ہے. ویسے بھی اتنا اچھا موسم ہے. آئے نیچے جا کر کچھ کھاتے. پریا نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. آخر کب تک بچو گی میں بھی دیکھتا. خیر نیچے ابھی کوئی کک نہیں اور مجھے کچھ بنانا نہیں آتا پھر اب کیا کریں؟ اسد نے پریشانی سے کہا. میں ہوں نا آئے میں آپ کو بنا کر کھلاتی. پریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا. تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا. اس کا نہیں خیال تھا یہ چھوٹی سی اتنی سہولتوں میں رہ کر کھانا بنانا بھی جانتی ہوگی. ہاں آتا ہے. مما نے کوکنگ سکھائی ہے مجھے اور پاکیزہ آپی کو. پریا نے خوش ہو کر کہا. واو نائس. اور کیا کیا آتا ہے؟ اسد نے اسے کمر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پوچھا. پلیز چھوڑے نا اور بتائیں کچن کدھر ہے؟ پریا نے کپ کپاتی آواز میں کہا. اوف مائی لٹل ون جب بلش کرتی ہوں جان ہی لیتی ہوں. اسد نے پریا کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. اسد چلے نا. پریا ہلکی آواز میں منمنائی. چلو جان اسد. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی جانب بڑھ گیا. پارس کے جانے کے بعد پاکیزہ نم آنکھوں سے آس پاس پھیلتے اندھیرے اور بارش کی خود پر گرتی بوندوں کو محسوس کرنے لگی. تم اتنے پتھر دل کیسے بن گئے پارس؟ پاکیزہ نے بے بسی سے زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا. مجھے پتا ہے میں نے غلطی کی ہے اور میں سزا کی مستحق بھی ہوں. اوکے پارس اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے. پاکیزہ نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا. اس کے ذہن میں ملیحہ بیگم کے الفاظ گونجے. مما آپ تو کہتی تھی جب یہ بارش برستی ہے تو غم دور کر دیتی ہے. بے شک کچھ پل کے لیے کیوں نہیں لیکن ماما اسے تو درد بڑھتا ہی جا رہا ہے. کتنی خشک ہے یہ بارش. جذبات محبت ہر چیز سے خالی. پاکیزہ نے کھوئے کھوئے اپنے وجود پر گرتی بارش کی بوندوں کو محسوس کر کے کہا. بادل کے واپس سے گرجنے پر اس کا وجود کپ کپایا اور آنکھیں بھیگنے لگی. اس نے اٹھ کر تھوڑا آگے قدم بڑھائے تاکہ ایک نظر پارس کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھ سکے کیونکہ دل بار بار کہہ رہا تھا تمہیں تکلیف دے کر وہ خود بھی سکون سے نہیں ہوگا. اسی لیے آگے قدم بڑھانے پر اچانک سے اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی. مطلب
میں اکیلی اس بارش میں نہیں بھیگ رہی تھی، وہ بھی یہاں ہی تھا۔ پارس کی پشت کو دیکھ کر پاکیزہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور بھاگتے ہوئے جا کر پارس کو اپنی باہوں میں بھر گئی۔ میں جانتی تھی تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی تکلیف دو گے، پاکیزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت سہد کر کے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ پارس جو کمرے میں جانے کی بجائے یہاں ہی کھڑا ہو گیا تھا، کچھ فاصلے پر، جہاں پاکیزہ کو اس کا وجود نظر نہیں آیا، اور خود میں چلتی جنگ سے جونچ رہا تھا، پاکیزہ کے یوں اچانک سے گلے آ لگنے پر بوکھلایا۔ تمہیں کس نے کہا میں تب سے بھیگ رہا؟ میں ابھی کمرے سے آیا۔ پارس نے پاکیزہ کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ جھوٹ، دیکھو تمہارا وجود بھی میری طرح کانپ رہا ہے سردی کے باعث۔ پاکیزہ نے اس کے چہرے سے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، جبکہ پارس نے جواب دینے کی بجائے اس کے وجود کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی، جو مسلسل بھیگنے کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ پارس، میں جانتی ہوں جتنے پل میں نے اذیت کے گزارے ہیں اتنے پل تم نے بھی خود کو سزا دی ہے۔ پاکیزہ نے پارس کی گردن پر انگلی چلاتے ہوئے درد سے کہا۔ ہاں تو بتاؤ، اور میں کیا کروں؟ میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ میں اتنا سوچتا ہوں تمہیں سزا دوں، تمہیں پوری طرح ہرٹ کروں، لیکن تمہیں جب جب تکلیف میں دیکھتا ہوں میں خود بھی اذیت کی انتہاؤں کو پہنچتا ہوں۔ پارس نے اس کے چہرے سے پانی قطرے صاف کرتے ہوئے بے بسی سے کہا، جس پر پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ جواب میں کچھ کہتی اسی پر اسے چھینکیں آنے لگی۔ پارس نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، پھر نیچے جھک کر اس کا وجود اپنی باہوں میں بھر کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، وہ خود کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کے لیے پارس کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکا گئی اور اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ پارس نے پاکیزہ کو روم میں لے جا کر کھڑا کیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے لیے بلیک کلر کی فراک نکالی۔ یہ لو، پلیز جلدی سے شاور لے کر باہر نکلو، اس سے پہلے تم شدید قسم کی بیمار پڑ جاؤ۔ اسے واش روم میں بھیج کر خود ساتھ والے کمرے میں شاور لینے چلا گیا۔ کیسا کھانا بنا تھا؟ پریہ نے اسد کو کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے نروس ہو کر پوچھا۔ مائی لٹل ون، بہت لذیذ تھا، میں سوچ رہا کک کی چھٹی کرواؤں، اب سے یہ تم ہی بنانا کرنا۔ اسد نے پریہ کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، خوشی سے پریہ کے گال دہکے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، ایکچولی مجھے آگے پڑھنا ہے، اسی لیے میں یوں نہیں جانا چاہتی ہوں، پریہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اب تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، اسد نے سکون سے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ پریہ نے پریشانی سے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ میرا دل نہیں لگے گا اور میں نہیں چاہتا تم اب کہیں جاؤ۔ اسد نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے کہا، جس پر پریہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ لیکن اسد، مجھے جانا ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، پریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امید سے کہا۔ میں منع کر چکا ہوں، مزید کوئی بحث نہیں، اسد نے پریہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سہد کر کے کہا۔ اسد، میرا آخری سیمیسٹر ہے، مجھے پڑھنا ہے، پریہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ پریہ، مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں ہے، اسد نے پریہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ لیکن اسد، اس کے الفاظ اسد کے چہرے کی سختی دیکھ کر منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اسد کے سینے پر رکھ کر نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے، لیکن میرے بھی کچھ رولز ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اسد نے پریہ کی آنکھوں میں نمی محسوس کر کے اس کی کمر کے گرد گرفت مزید سخت کر کے سلگتے لہجے میں کہا۔ کیسے رولز؟ پریہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رول نمبر 1، تم کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرو گی، اسد نے پریہ کے بال کھول کر اس کی پشت پر بکھیرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ رول نمبر 2، یو وونٹ ٹچ اینی ون، اسد نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔
परिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रूल नंबर 3, यू विल कॉल मी फॉर पिकिंग यू अप। असद ने परिया की गर्दन पर बोसा देते हुए कहा। परिया करंट खाकर असद से दूर हुई और अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने के लिए अपने लब चबाने लगी। रूल नंबर 4, आई वॉन्ट यू होम व्हेन आई कॉल यू। असद ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। और हाँ, वहाँ तुम्हारे साथ एक लड़की होगी जो तुम्हारा हर पल ध्यान रखेगी। परिया की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर। परिया के बाकी अल्फाज असद की वान करती निगाहों की वजह से मुंह में ही दम तोड़ गए। कम हियर। असद ने परिया को अपने बराबर आने का इशारा करते हुए हुक्मिया अंदाज में कहा। परिया ने उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाए। जबकि वो उसके करीब पहुंची तो असद ने उसे बाजू से पकड़कर अपने ऊपर गिराया, जिस पर परिया बौखलाई। असद, परिया ने कपकपाती आवाज़ में कहा। असद ने परिया के बालों में अपना मुंह छुपाते हुए पूछा। असद, तुम मुझ पर अचानक से इतना गुस्सा क्यों करने लगते हो? परिया ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए लरसती आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम मेरी बात मानती नहीं हो। असद ने परिया के कान की लो को अपने दांतों से काटते हुए कहा, जबकि असल में अब उसका खुद का दिल परिया को खोने से डर रहा था, क्योंकि जाने अनजाने वो भी दो लोगों के बिछड़ने की वजह बना था। आओ जी, कितने बुरे हो कसम से, और मैं सारी बातें मानती हूँ। परिया ने अपने कान पर हाथ रखकर असद के बाजू पर मुक्का मारते हुए मुंह फुलाकर कहा। मानती हो क्या सच में? असद ने अपना आईब्रो उठाते हुए पूछा। हाँ तो और क्या नहीं, परिया ने असद को घूरते हुए कहा। चलो फिर साबित करो, असद कहते ही उसके लबों पर झुका। परिया की सांसें बेतरतीब होने लगी। लेकिन असद, वो परिया को टोकता, फरार के सारे रास्ते बंद करता, उसके वजूद को अपनी मुहब्बत से महकाने लगा, जबकि बादल इस हसीन मिलन पर खुशी से आहिस्ता आहिस्ता बरसने लगे। तुम ठीक हो अब? पारस ने पाकीज़ा को मिरर के सामने अपने बाल खुश करते हुए देखकर उसकी जानिब बढ़कर पूछा। हाँ पारस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिक्र ना करो। पाकीज़ा ने उसकी जानिब देखते हुए मुहब्बत से कहा। हाँ, तुम्हें किसने कहा मुझे तुम्हारी फ़िक्र है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पारस ने चाय का मग उसके करीब रखकर खुद बेड की जानिब बढ़कर वहाँ बैठते हुए कहा। झूठ, मुझे पता है तुम्हें मेरी फ़िक्र है। पाकीज़ा ने अपने बाल ड्रायर से खुश करते हुए कहा। खुश फहमियाँ ला इलाज जानम। पारस ने ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ। पाकीज़ा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। आउच मम्मा, पाकीज़ा ने जानबूझकर तकलीफ से कहा। क्या हुआ पाकीज़ा, ठीक हो? पारस जो मज़े से कॉफ़ी पीने लगा था, पाकीज़ा की दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसी वक्त परेशानी से उठकर उसके करीब जाकर कहा। अभी तो कोई कह रहा था मेरी ज़रा भी परवाह नहीं, अब ये क्या था? पाकीज़ा ने मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। आइंदा मुझसे ऐसा मजाक कभी मत करना। पारस ने नीचे झुककर पाकीज़ा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए गुस्से से कहा। मतलब तुम्हें तकलीफ़ होती है मेरे दर्द से? पाकीज़ा ने अपने बालों में उठती दर्द की टीस को नज़रअंदाज करके उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाल करके यकीन से कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, समझ आया? पारस ने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सर्द करके सुलगते हुए लहजे में कहा। आई नो पारस, यू केयर, सो स्टॉप लाइंग विद मी। पाकीज़ा ने पारस की गर्दन पर अपने कपकपाते हाथों से उंगली फेरते हुए मजबूत लहजे में कहा। तुम्हें आजकल मेरी गर्दन के इस मुकाम से ज़्यादा मुहब्बत नहीं हो रही जो यहाँ उंगली फेरती रहती हो? क्या यहाँ अब वो निशान याद नहीं आते? पारस ने उसका हाथ अपनी गर्दन से झटक कर तलही से कहा। नहीं, यहाँ देखकर वो निशान याद नहीं आते, बस तुमसे बिछड़ने का वक्त याद आता है। पाकीज़ा ने वापस से उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए नम लहजे में कहा। पारस बेखुदी में पाकीज़ा के बालों से अपने हाथ हटाकर उसके चेहरे पर ले गया और उसकी आंखों को बारी बारी अपने लबों से चूमने लगा। पाकीज़ा का दिल पागल होने लगा और उसकी आंखें रवानी से भीगने लगी। आई प्रॉमिस पारस, अगर
ان 4 سالوں میں تکلیف سے تم گزرے ہو تو سکون سے میں بھی نہیں رہی ہوں. میرا خدا گواہ ہے تمہارے جتنی اذیت سہتی آئی ہوں میں. پاکیزہ نے پارس کے سینے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے کہا. پارس نے تکلیف سے اسے خود کی ذات میں بینچا اور اپنے لب اس کے بالوں میں رکھ دیے. پاکیزہ نے سر اٹھا کر پھر سے اپنا ہاتھ پارس کی گردن پر رکھا. پارس، میرے الفاظ سے تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا. میں نے کتنا فضول بولا تھا. پاکیزہ نے پارس کی گردن پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تکلیف سے کہا. پارس کے دل میں موجود زخم پھر سے تازہ ہوئے اور وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. پاکیزہ جلدی سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی. پارس، میں سب ٹھیک کر دوں گی. پاکیزہ نے پارس کو اس کی قمیض سے پکڑتے ہوئے درد سے کہا، جبکہ پارس خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا. کیا ان آدمیوں نے کافی ہرٹ کیا تھا یہاں؟ پاکیزہ نے واپس سے پارس کی گردن پر انگلی چلاتے ہوئے کہا. پارس نے خود پر ضبط کرنے کے لیے آنکھیں تکلیف سے بند کر کے کھولی. انہوں نے جو درد دیا تھا مسز پارس، وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ نہیں تھا. پارس نے چپتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. بہت درد ہوا تھا. پاکیزہ کہہ کر بے خودی میں آگے بڑھ کر پارس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ رکھتی پارس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا. یہ کیا کرنے والی تھی تم؟ ہوش میں ہو؟ پارس نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. تمہیں درد ہوا یہاں پارس، اور میں نہیں چاہتی یہاں دیکھ کر وہ پرانے پل یاد آئیں. میں یہاں تمہیں اپنی یادیں دینا چاہتی ہوں. پاکیزہ نے شرم و حیا اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات میں پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور واپس سے وہاں اپنے لب رکھنے لگی. گیٹ اے گرپ آن یور سیلف پاکیزہ. پارس نے پاکیزہ کا چہرہ پکڑ کر سختی سے کہا اور اسی پل پارس کو محسوس ہوا پاکیزہ کا وجود بخار میں جل رہا ہے. کیوں شوہر ہو تم میرے؟ پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. او مائی گاڈ، تمہیں کتنا زیادہ بخار ہے، پارس نے فکر مندی سے کہا اور نیچے جھک کر پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا. اس نے آہستگی سے پاکیزہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود جلدی سے نیچے گیا تاکہ پاکیزہ کو کچھ کھلا کر میڈیسن دے سکے. سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو. پارس جو کچن میں کھڑا سوچ رہا تھا کیا بنائے، سارا کی آواز سن کر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا. 1 منٹ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر واپس نہیں گئی؟ پارس نے الجھتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. سر، وہ ماہا میڈم ابھی یہاں ہی ہیں اور آپ نے مجھے ان کا خیال رکھنے کو بولا تھا. سارا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. خدایا، میں تو بالکل ہی بھول گیا. اب کیسی ہے وہ؟ اور اسے نیچے مت آنے دینا، میں نہیں چاہتا پاکیزہ پریشان ہو. پارس نے سنجیدگی سے کہا اور ساتھ ہی فریج کھول کر کچھ کھانے کو ڈھونڈنے لگا. سر، وہ اب کافی ٹھیک ہے اور وہ آپ سے اس قدر ڈر گئی ہے آپ کی اجازت کے بغیر کمرے سے باہر پاؤں نہیں نکالے گی. اور شاید آپ کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں ابھی کھانا گرم کر کے لا دیتی آپ کو، سارا نے فرما برداری سے کہا. اچھا ہے اس کے لیے. خیر، میں انتظام کرتا کل اس کے جانے کا، اور تم جلدی سے یہ کھانا گرم کر کے میرے روم میں لے آؤ. پارس حکم دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. میری ضد اور غصے کی وجہ سے تمہیں کتنا بخار ہو گیا ہے، پارس نے پریشانی سے پاکیزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر کہا جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی. پارس، تم آ گئے، پلیز ایسے چھوڑ کر مت جایا کرو، مجھے بہت درد ہوتا ہے. پاکیزہ نے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. میں کبھی نہیں جاؤں گا میری جان، اور مجھے معاف کر دو، تم میری وجہ سے اس حالت تک پہنچی ہو. پارس نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے صاف کر کے کہا اور ساتھ ہی پاکیزہ کے برابر بیٹھ کر اس کا سر ہلکا ہلکا دبانے لگا. اتنی دیر میں کمرے میں دستک ہوئی. آ جاؤ سارا، یہ کھانا مجھے پکڑا دو اور 1 کپ چائے بھی بنا دو. پارس نے پاکیزہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. جی سر، وہ کہتی کمرے سے نکل گئی. پارس نے پاکیزہ کو بٹھا کر زبردستی کھانا کھلا کر میڈیسن دی. دیکھا، تمہیں میری فکر ہے اور تم جھوٹ کہتے ہو کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، پاکیزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا.
چپ پاکیزہ، اور یہ چائے ختم کرو، تمہارے جسم کو ہیٹ دے گی۔ سارا جو چائے ابھی دے کر گئی تھی پارس نے پاکیزہ کے ہاتھ تھما کر کہا، اور ساتھ ہی اس پر بلینکٹ اچھے سے سیٹ کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پاکیزہ چائے کے گھونٹ آہستہ آہستہ بھرنے لگی۔ پارس، اس چائے میں وہ مزہ نہیں جو تم نے میرے لیے بنائی تھی، پاکیزہ نے پارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ اگنور کرتا پاکیزہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں نہیں پی رہی، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو، پاکیزہ نے منہ پھلا کر کہا اور کپ سائڈ پر رکھنے کے لیے اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ جاتی پارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ پاکیزہ، چپ کر کے چائے پیو، دیکھو تمہارے لیے اچھی ہے یہ، پارس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر تم پرومس کرو کل مجھے تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر پلاؤ گے۔ پاکیزہ نے امید سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ شاید اب بھی وہ اس کے نخرے اٹھائے جیسے پہلے اٹھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود بنا کر لاؤں گا، اب تو ختم کرو اسے، کیونکہ تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے تمہیں نیند کی گولی دی ہے، تم پر کچھ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ پارس نے تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کپ اس کے منہ کو لگا دیا، جبکہ پاکیزہ کا دل اسی خوشی میں جھومنے لگا کہ وہ کل خود چائے بنائے گا، اسی لیے بغیر کچھ کہے چائے پینے لگی۔ پاکیزہ کے چائے پینے کے بعد پارس نے خالی کپ سائڈ پر رکھ کے کمرے کی لائٹ آف کر کے لیمپ کی روشنی جلا دی۔ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم پہ نیند کی گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ پارس نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے ساتھ لگا کر بڑبڑایا، جبکہ پاکیزہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ سو جاؤ میری جان، تمہیں نیند کی ضرورت ہے، پارس نے اپنا ہاتھ پاکیزہ کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ پارس، مجھ پر نیند کی گولی کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ تم سکون ہو۔ کچھ لمحوں بعد پاکیزہ آہستہ آہستہ کہتی نیند کی وادی میں اترنے لگی۔ پاکیزہ کے الفاظ پر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اور نیچے جھک کر آہستگی سے اس نے پاکیزہ کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میں کتنا بے وقوف ہوں نا، تمہیں سزا دینے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دے رہا تھا۔ آخر کب تک ہم اتنے پاس ہو کر بھی دور رہیں گے؟ تم نے سچ کہا، اس اذیت سے صرف میں ہی مبتلا نہیں رہا، تم بھی برابر سہتی آئی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا میری جان، میں ہماری آئندہ زندگی انتہائی خوبصورت بناؤں گا، تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھوں گا، تاکہ اب کبھی کوئی تمہیں مجھ سے چرا نہ سکے، کیونکہ تم زندگی ہو۔ جانم، اگر اب بچھڑو گی تو مر جاؤں گا۔ پارس نے پاکیزہ کے گرد اپنی گرفت سرد کر کے آہستہ آہستہ اس کے کان میں کہا۔ دل سے بوجھ اترا تو وہ بھی سکون سے سو گیا، لیکن وہ آنے والے وقت سے انجان تھا، کیونکہ وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا۔ میں کل تک تم سے محبت کرنے سے انکاری تھی، کیونکہ میں جانتی کہ خدا نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور سکون رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پریہ نے اسد کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ کتنے مزے سے سو رہے ہیں، ابھی بتاتی انہیں میں، پریہ نے کہتے شرارت سے اپنے گیلے بالوں کو اسد کے چہرے کے اوپر کر کے انہیں ہلکا سا چھڑکایا، لیکن اسد نے بجائے آنکھیں کھولنے کے پریہ کو اپنے اوپر گرایا۔ پریہ نے بوکھلا کر اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مطلب آپ سو نہیں رہے تھے؟ پریہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ جی حضور، آپ کی غیر موجودگی محسوس کر کے نیند نہیں آ رہی تھی، خیر اب سونے لگا، وہ آرام سے کہتا واپس سے آنکھیں موند گیا۔ چپ کر کے اٹھے اور نماز پڑھے میرے ساتھ، پریہ نے اٹھ کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کل سے پڑھوں گا، ابھی سو جاؤ تم بھی، اسد نے نیند سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کل سے کیوں، آج سے کیوں نہیں؟ اٹھ کر نماز پڑھیں، دیکھیں آذان بھی ہو رہی، یقین کریں دن اچھا گزرے گا، پریہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے التجائیہ کہا۔ تم ساتھ ہو تو ویسے بھی اچھا گزر جائے گا، اسد نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ ناراض ہوں گے، کل تک ہم اس کے شکر گزار تھے اور آج سب پا لیا تو بھول گئے اسے، اس لیے چپ کر کے اٹھے اور میرے ساتھ نماز پڑھیں، پریہ نے منہ بھلاتے ہوئے کہا۔ اوکے مائی لٹل ون،
وہ کہتا اٹھ گیا کیونکہ اس کا دل بھی پریہ کی باتوں سے متفق تھا۔ کچھ وقت کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ پاکیزہ جو مزے سے سو رہی تھی، آس پاس پارس کی غیر موجودگی محسوس کی تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے نظر گھما کر کمرے میں پارس کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ سامنے جائے نماز بچھائے اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف تھا۔ اف پاکیزہ، تم کتنی فضول ہو۔ میری زندگی کی نئی شروعات ہوئی ہے اور میں نے پارس کے ساتھ اب تک شکرانے کی نوافل بھی ادا نہیں کی۔ وہ ہلکی سی اپنے سر پر چپت لگاتی جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ اچھے سے وضو کر کے دوپٹہ حجاب کے سٹائل میں لپیٹ کر کبرڈ سے جائے نماز لے کر پارس کے پیچھے بچھا کر کھڑی ہو گئی اور پارس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم نے نماز کمپلیٹ کر لی؟ پارس کے سلام پھیرنے پر پاکیزہ نے جلدی سے پوچھا۔ پاکیزہ کو حجاب کیے دیکھ کر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہاں پڑھ لی، لیکن تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ پارس نے کھڑے ہو کر اس کے ماتھے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر پریشانی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پارس، میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کرو گے پلیز؟ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، لیکن کیوں؟ پارس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اللہ نے اتنا پیارا ہم سفر مجھے دیا ہے اور میں نے ابھی تک شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ پاکیزہ نے شرم و خیال سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس کا دل کیا سامنے کھڑی ہستی کو خود میں قید کر کے اس ظالم دنیا سے بہت دور لے جائے۔ ضرور، چلو ساتھ ادا کرتے، پارس نے محبت سے کہا۔ پاکیزہ کا دل پارس کے لہجے میں محبت محسوس کر کے خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ اس طرح ان دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، پھر پارس پاس بیٹھ گیا جبکہ پاکیزہ نماز فجر ادا کرنے لگی۔ کتنی غلط بات، اگر میں نہ اٹھتی آپ مجھے بغیر بتائے چلے جاتے، پریہ نے اسد کی ٹائی باندھتے ہوئے غصے سے کہا۔ یا اللہ مجھے صبر دے پریہ میری جان، میں تمہاری نیند نہیں حرام کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے پاس ایک نوٹ رکھ کر انفارم کر کے جانا تھا۔ اسد نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے پریشانی سے کہا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کے پہلے دن اپنی بیوی کو کون چھوڑ کے جاتا؟ پریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور نیچے کی جانب چل دی۔ یار مائی لٹل ون، یہ میٹنگ بہت ضروری ہے، پارس بھی وہاں موجود ہوگا اور میں جتنی لیٹ جا رہا وہ میری کھڈیاں توڑ دے گا۔ اسد نے پریہ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا، جس پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میری جان پر بن رہی ہے، تم ہنس رہی ہو، اسد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ لیں، ناشتہ کریں پھر چلے جائیے گا، پریہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھانا کچھ بھی، تم بیٹھ کر ہنسو یہاں، اسد غصے سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا سوری پلیز، ایسے خالی پیٹ مت جاؤ پلیز، پریہ نے اس کے سامنے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس سے چیئر پر بٹھاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ یار مجھے ابھی بھوک نہیں، لیکن تمہاری خوشی کے لیے جوس پی لیتا۔ پریہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں تھام کر بولا اور جلدی سے پی گیا۔ پریہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے لٹل ون، اپنا بہت سارا دھیان رکھنا، کچھ دیر تک کوارٹر سائڈ سے ملازمین آ جائیں گے، میں نے انہیں خصوصی تمہارے لیے رکھا ہے، پلیز پریشان نہ ہونا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پریہ نے آگے بڑھ کر گاڑی کے شیشے پر ناک کیا۔ اسد نے شیشہ نیچے کر کے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ اگنور کر کے آگے بڑھی اور کچھ صورتیں پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک ماری۔ اب جائیں آپ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، پریہ نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسد مسکرایا اور شیشہ بند کرتا میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ بی بی جی آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ پاکیزہ جو ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی اور کمرے کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اچانک سے ملازمہ کی آواز پر چونکی۔ تو تم کون ہو اور یہ پارس کدھر ہے؟ پاکیزہ نے پریشانی سے اپنے لب چباتے ہوئے کہا۔ بی بی جی میں سائرہ ہوں اور یہاں کھانا بناتی ہوں، صاحب جی کسی میٹنگ کے سلسلے میں صبح 10 بجے کے گئے ہیں، انہوں نے بولا تھا آپ کو ناشتہ کروا کے میڈیسن دے دوں۔ سائرہ نے شائستگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، پاکیزہ نے بے بسی سے کہا۔
اور اسے رونا آنے لگا، مطلب وہ اسے بغیر بتائے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن بی بی جی صاحب نے، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا اور تم جاؤ یہاں سے۔ پاکیزہ نے اسے ٹوکتے ہوئے آہستگی سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جبکہ آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ پارس، میری کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں۔ مجھے رات محسوس ہوا تھا جیسے تم نے کہا کہ تم نے مجھے معاف کیا، مطلب وہ خواب تھا۔ پاکیزہ نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں پھر سے دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، پاکیزہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ میڈم جی، یہ سر کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر فون تھام لیا۔ جی بولیں، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ پارس کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ تم یہاں کیوں نہیں ہو؟ اور تم اس وقت کدھر ہو؟ پاکیزہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ That's not the answer of my question. پارس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ Okay. That's not the answer of my question either. پاکیزہ نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ پاکیزہ، میری بات دھیان سے سنو، تم ابھی اسی وقت ناشتہ کر رہی ہو، سمجھ میں آیا تمہیں؟ پارس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور نہ میں کھا رہی ہوں، اور تم گھر کب آ رہے ہو؟ پاکیزہ نے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ، پارس کی وان کرتی آواز گونجی۔ خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اب سے ٹھیک 30 منٹ بعد تمہیں کال کروں گا، اور اگر مجھے پتہ چلا تم نے ناشتہ نہیں کیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پارس نے اسے دھمکایا۔ میں نہیں کھا رہی، سمجھ آیا؟ پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا اور اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی، جو ڈر سے بڑھتی جا رہی تھی۔ خود کو نارمل کر کے وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی فریش ہونے کے لیے۔ حسن، میں کیا سوچ رہی ہوں، ہمارے گھر اتنی اداسی ہے، زویار کی شادی نہ کر دیں؟ ملیحہ بیگم نے حسن کے پاس بیٹھ کر مسکراتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے لڑکی کا بھی تو ہونا ضروری ہے نا؟ حسن صاحب نے کتاب بند کر کے ملیحہ کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں سوچ رہی ہوں حسن، معروف کیسی رہے گی زویار کے لیے؟ ملیحہ نے نروس ہو کر حسن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بچی تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، حسن صاحب نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کروں آپ ہی سے بات میں؟ ملیحہ نے جلدی سے خوش ہو کر کہا۔ اف میری پیاری بیوی، ابھی تو انہوں نے شادی کی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ حسن نے محبت سے ملیحہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بس مجھے ایک عدد اب بہو چاہیے، میں بھی ساس بننا چاہتی، ملیحہ بیگم نے منہ بسور کر کہا۔ آپ جلنی ہیں، آپ کو پتہ ہے، حسن نے شرارت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بات نہیں کر رہی آپ سے، اور میں جلد آپ ہی سے بات کروں گی، ملیحہ بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا بیگم، سوری، مذاق کر رہا تھا میں، حسن نے ملیحہ کے ہاتھ تھام کر کہا، جس پر ملیحہ بیگم مسکرا دی۔